بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے محمد و آل محمد جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ اس سے پہلے کہ میں اس ویڈیو کا آغاز کروں، آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ظہور امام زمانہ علیہ السلام کی ایک دفعہ دعا پڑھ لیں۔ بے شک یہی آخری زمانہ ہے اور پرآشوب دور ہے۔ ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے پاکستان کے حالات کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ آپ ذرا نظر اٹھا کر پوری دنیا کی طرف دیکھیں، ہر طرف انارکی کی حکومت ہے، ہر طرف ظلم کی حکومت ہے۔ آپ کو ہر طرف خون بہتا ہوا نظر آئے گا، ہر طرف جبر نظر آئے گا۔ تو ائمہ کی احادیث ہیں، جب آخری زمانہ پاؤ تو اپنے امام کے ظہور کی دعا کیا کرو، شدت سے دعا کیا کرو، تاکہ اللہ مولا حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور اس دنیا میں فرمائے اور وہ اس دنیا کو امن سے بھر دیں جس طرح کہ یہ ظلم سے بھری ہوئی ہے۔ آج میں آپ کو ایک اسم اعظم بتاؤں گا، بہت ہی مسند اسم اعظم ہے۔ نماز فجر کے بعد 10 دفعہ آپ نے یہ اسم اعظم پڑھنا ہے۔ اول اور آخر تین دفعہ درود شریف پڑھیں اور اس اسم اعظم کو آپ 10 دفعہ پڑھیں۔ ویسے کسی بھی مشکل میں، کسی بھی پریشانی میں آپ اس اسم اعظم کو پڑھیں عقیدے اور ایمان کے ساتھ، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو اس کی اسناد حاصل ہوں گی۔ ویسے تو اسم ذات اللہ بھی ایک اسم اعظم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ایک اسم اعظم ہے، لیکن یہ اللہ کی رضا ہے کہ وہ آپ کے لیے کس لفظ میں برکت ڈال دے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کوئی بھی عمل کرنا، کوئی بھی اسم پڑھنا چھوڑ دیں۔ آپ اپنی طرف سے خلوص نیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو اس کی اسناد، اس کی برکات ضرور عطا فرمائے گا۔ تو یہ اسم اعظم ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔ بے شک آپ لوگوں نے یہ سن کر سمجھ ہی لیا ہوگا کہ وہی الفاظ آپ لوگوں کے جانے مانے الفاظ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، ایک دفعہ لا حول واللہ ہے، اور پھر آخر میں درود شریف ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں، ان کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے۔ آپ اپنی خلوص نیت سے اور ایمان کے ساتھ عمل کریں۔ کسی بھی چیز میں برکت ڈالنا یہ اللہ کا کام ہوتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اللہ کے اس قدر برگزیدہ اور چہیتے نبی ہو گزرے ہیں کہ اللہ نے بے شمار برکتیں اور رحمتیں انہیں نازل فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے عظیم نبی گزرے ہیں کہ جب ان کا دل چاہتا وہ اپنے اللہ، اپنے رب العزت کے دیدار کے لیے کوہ طور پر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد اٹھا۔ اب پیٹ میں درد اٹھا تو چاہیے تو یہ تھا کہ کسی طبیب کے پاس جاتے، اور پھر نبی موسیٰ جیسا اور اللہ رب العزت جس کا رب ہو، نبی اللہ اٹھے اور کوہ طور پر چلے گئے اور اپنی پریشانی اللہ سے بیان کی کہ اے اللہ میرے پیٹ میں درد ہے۔ ایک چھوٹی سی چیز، آج کسی کے پیٹ میں درد ہو، چھوٹی سی دوائی، کوئی میڈیسن لے لیتے ہیں، مگر کس قدر عظیم اور برگزیدہ ہستی تھی کہ اپنی چھوٹی سی پریشانی لے کر بھی اللہ کے پاس جایا کرتی تھی۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں کہ ہمیں کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہے چھوٹی پریشانی ہو، بڑی پریشانی ہو، ہمیں سب سے پہلے اپنے اللہ، اپنے رب العزت سے توسل کرنا چاہیے۔ وہ چاہے تو آپ کے لیے مٹی میں شفا ڈال دے،
وہ چاہے تو آپ کے لیے پانی میں شفا ڈال دے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کا لطف و کرم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اپنی پریشانی بیان کی۔ غائب کی آواز آئی کہ موسیٰ جنگل میں جاؤ، فلاں قسم کے پتے ہیں، وہ جڑی بوٹی ہے، ان کو پیسو، کھا لو، تمہارا پیٹ ٹھیک ہو جائے گا۔ موسیٰ گئے جنگل میں، انہوں نے وہ بوٹی ڈھونڈی، اس کو پیسا، کھا لیا، ان کا پیٹ صحیح ہو گیا۔ کچھ عرصہ گزرا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں پھر وہی درد اٹھا۔ اب کہ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا کہ اس بوٹی میں شفا ہے، آپ جنگل میں گئے، آپ نے وہ بوٹی کھائی، لیکن اس دفعہ وہ پیٹ میں درد زیادہ ہو گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پریشان کہ یہ کیا ہوا؟ اللہ نے تو بتایا تھا کہ پیٹ میں درد ہو تو وہ بوٹی لے لینا، آرام آ جائے گا۔ خیر، پھر کوہ طور پر گئے، اللہ سے پریشانی بیان کی کہ اللہ اے رب العزت، یہ وہی درد ہے میرے پیٹ میں اٹھا، تو نے وہی بوٹی بتائی تھی، میں جنگل میں گیا، وہی بوٹی لی، میں نے کھا لی، لیکن مجھے شفا نہیں ہوئی۔ غائب کی آواز آئی، اے موسیٰ، پہلے تیرے پیٹ میں درد اٹھا تو کہاں گیا تھا؟ موسیٰ نے عرض کی، اے اللہ رب العزت، آپ کے پاس آیا تھا۔ تو اللہ نے بیان کیا، تو پھر غائب سے آواز آئی کہ پہلے تو میرے پاس آیا، اب تو سیدھا اس بوٹی کی طرف چلا گیا۔ تو پہلے اس میں میری رضا شامل تھی، پہلے تیری شفا میں میری رضا شامل تھی تو تجھے شفا ملی۔ اب بھی اگر تو میرے پاس آ جاتا تو پھر تجھے شفا مل جاتی۔ اس چھوٹے سے واقعہ میں بہت سارے پیغام چھپے ہوئے ہیں، بہت ساری نشانیاں چھپی ہوئی ہیں، بہت ساری حکایات، حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اپنے اللہ رب العزت سے توسل کریں۔ شفا من جانب اللہ ہے۔ بیماری چاہے جسمانی ہو، چاہے نفسیاتی ہو، جس قسم کی بھی بیماری ہو، چاہے روحانی ہو، اس کی شفا دینے والا اللہ ہے۔ وہ چاہے تو آپ کو خاک میں سے شفا دے دے، وہ چاہے تو آپ دنیا کی خاک چھان ڈالیں، اگر اس کی رضا شامل نہ ہو تو شفا نہیں مل سکتی۔ ہر صورت میں اپنا توسل محمد و آل محمد کے وسیلہ سے اپنے رب العزت کے ساتھ بنائے رکھیں۔ ایک مزید چھوٹی سی بات اس میں ایڈ کرتا جاؤں، کیونکہ میں نے ایک جملہ کہا کہ محمد و آل محمد کے وسیلہ سے اللہ کے ساتھ توسل قائم کریں۔ اب وسیلہ جو ہے ایک خود بہت بڑی بحث ہے، میں انشاءاللہ اس پر ایک ویڈیو بناؤں گا، لیکن ایک مختصر سی بات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، عقل مندوں کے لیے نشانی ہے، عقل مندوں کے لیے یہ بات بیان کرتا چلوں۔ اللہ رب العزت بے شک شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ آپ اپنی آنکھوں کو جنبش بھی دیں تو اللہ جانتا ہے، اللہ ارادے جانتا ہے، اللہ ہر چیز آپ کے دلوں میں چھپی ہوئی بات جانتا ہے۔ چھپی ہوئی باتیں دور کی بات، آپ آگے کیا بات کرنے والے ہیں یہ آپ نہیں جانتے، مگر اللہ جانتا ہے۔ لہٰذا وہ طریقہ اپنائیں جو اللہ نے اپنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں اپنے پیامبر بھیجے ہیں، انبیاء بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، نبی بھیجے ہیں، اپنے ہی انسان کے ساتھ رابطے کے لیے۔ اب ہمیں بھی وہی طریقہ اپنانا ہے۔ ہمارے سامنے چونکہ وہ ہستیاں مجسم موجود نہیں ہیں، تو ہمیں ان کے وسیلہ سے، انہی کے توسل سے اللہ تک پہنچنا ہے۔ آپ اگر ڈائریکٹ پہنچنا چاہیں تو آپ کی کوشش ہے، آپ کی سوچ ہے، لیکن اللہ کی رضا نہ ہو تو وہ ان رستوں کو اتنا طویل کر دیتا ہے کہ ساری عمر بھی گزر جائے تو وہ سفر طے نہ ہو پائے۔ لہٰذا ان ہستیوں کے وسیلہ سے اپنے اللہ رب العزت سے توسل قائم کریں۔ اللہ آپ سب کا ہمارا حامی و ناصر ہو۔
چلتے چلتے ایک دفعہ پھر گزارش کروں گا کہ محمد وآل محمد کے آخری چشم چراغ مولا حضرت امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے کہ ظہور پر نور کے لیے دعا کرتے رہیں۔ جزاک اللہ۔